بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Islamic Research Center. محترم سامعین اور سامعات، انسان کائنات میں سارے کام اسباب کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال بھی ساری کائنات کو روٹین میں اسباب کے ساتھ ہی چلا رہا ہوتا ہے۔ روٹین یہی ہے کہ شادی کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ویسے بھی دے دیتا ہے۔ روٹین یہی ہے کہ کماؤ تو روٹی ملتی ہے، لیکن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھل دے دیے بغیر کمانے کے۔ روٹین یہی ہے کہ لوگ جب زندہ رہتے ہیں تو ان کے ناخن اور بال بڑھتے رہتے ہیں، اصحاب کہف کے اللہ نے منع کر دیے، نہیں بڑھنے دیے۔ روٹین یہی ہے کہ آگ جلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، مت جلاؤ اس کو۔ تو کائنات اسباب کے ساتھ چلتی ہے، 99.99 سے بھی زیادہ % اسباب کے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے، لیکن کہیں کہیں ما فوق الاسباب اللہ تعالیٰ کو ایسا معجزہ یا کرامت دکھا دیتا ہے جو روٹین سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل بھی کرنا چاہیے اور اسباب کو بھی بروئے کار لانا چاہیے جو آپ کے پاس ہے۔ کوئی شخص کہے یا اللہ اولاد دے دے اور شادی اس کی ہو نہ، ہو سکتا ہے شادی کرے بھی تو اللہ اولاد نہ دے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو اس کے بس میں ہے وہ تو کرے نا۔ گھر بیٹھ کر کہے آ جا لقمے میرے منہ میں پڑ جا، یہ تو ٹھیک نہیں۔ گھر سے نکلے، کچھ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزی دے دیتا۔ تو اسباب کو بروئے کار لانا یہ توکل کے خلاف نہیں۔ انسان کسب کرتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ کسب انسان کا اور رزق اللہ کا۔ انسان شادی کرتا ہے، بچے جنتا ہے، پیدا اللہ کرتا ہے، پیدا اللہ کرتا ہے۔ یہ اصطلاح یا یہ جملہ ہمارے اردو میں بہت چلتا ہے کہ مائیں بچے پیدا کرتی ہیں، یہ بہت غلط جملہ ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے، مائیں بچے جنتی ہیں۔ اللہ پیدا کرنا چاہے اور ماں رکاوٹ ڈالنا چاہے، اللہ پیدا کر کے دکھا دیتا ہے، اور مائیں جننا چاہیں اور اللہ پیدا نہ کرنا چاہے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسباب اور توکل ایک ساتھ چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی اللہ پہ توکل ہے تو میں سواری اونٹ کو یہاں کھڑا کر کے جا رہا ہوں، یا اس کو باندھ کر جاؤں؟ فرمایا اعقلھا وتوکل، اس کو باندھو، اس کا گھٹنا باندھ دو، ہو سکتا ہے باندھنے کے باوجود چلا جائے، ہو سکتا ہے باندھے بغیر بھی نہ جائے، لیکن اس کو چھوڑو، جو تیری بساط میں ہے وہ تم کر جاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو۔ آپ نے کبھی روڈ پر دیکھا ہوگا یہ چھکڑے والے، ریڑھی والے رات کے وقت اوپر ایک کپڑا ڈال کر رسی باندھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو اگر وہ کپڑا نہ ڈالے، رسی نہ باندھے، فرق ہے دونوں باتوں میں یا نہیں ہے؟ اس کے بس میں اتنا ہے، وہ تالے شالے نہیں لگا سکتا، تو وہ اتنا کر کے چلا جاتا ہے، باقی اللہ پہ توکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنا پڑ گیا معرکہ بدر میں، گئے تو تھے قافلے کے لیے، لڑنا پڑ گیا بڑے معرکے میں، تیاری نہیں ہے، تو جتنا قدر ہے ان کو لے کر صفیں درست کرو، ڈیوٹیاں لگاؤ، ہاتھ میں تلوار نہیں تو ڈنڈا پکڑا دو، کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ اصل میں کامیابی رب کی مدد سے ہے، اس پہ توکل سے۔ جو آپ کے بس میں نہیں اس کا انتظار نہ کرو،
اور جو آپ کے بس میں ہے اس کو ضائع نہ کرو، استعمال کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ مٹھی کے پتھروں میں گولیوں کی طاقت پیدا کر دیتا ہے، پھر چڑیوں کے پاؤں میں، پتھر کے ٹکڑے میں ہائیڈروجن بم کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ آپ بڑے سے بڑا میزائل مار لو ہاتھی کو، اس کی کوئی نہ کوئی شکل باقی رہے گی، ہڈی ہڈی رہے گی، بوٹی بوٹی رہے گی، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ پتھر جب ان کو لگے جو چڑیوں کی چونچ میں تھے، فجعلہم کعصف ماکول، ایسے ہو گیا جیسے جگاڑی کیا ہوا چارہ ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی ہڈی کہاں ہے بوٹی کہاں ہے۔ یہ طاقت میرے رب نے پیدا کرنی ہے، آپ ڈال دو جو آپ کے بس میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا پیاس لگی ہے تو پتھر پر ڈنڈا مار دو، ہاتھ میں ڈنڈا یہ مار دو، اب ڈنڈے مارنے سے پانی تو نہیں نکلتا، وہ اللہ کر دے گا، مگر جو تیرے ہاتھ میں وہ تو کرنا۔ دشمن اپنے جادوگر لے کر آ گیا، انہوں نے رسیاں اور ڈنڈے پھینکے جو لوگوں کو سانپ نظر آتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اپنا ڈنڈا پھینک دیا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اللہ نے اس کو اژدہا بنا دیا، اس نے سارے کے ساری چیزوں کو ہڑپ کر لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام، بچے کی ولادت کا وقت ہے، پریشان ہے، کس کو کہے کہ میرا تعاون کرو، میں تو بتا نہیں سکتی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پریشانی کی بات کوئی نہیں، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا، کاش میں اس وقت سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگ میرا نام بھی بھول چکے ہوتے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، نیچے سے آواز آئی غمگین نہ ہو، قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کھجور کی ٹہنی کو ہلاؤ، اللہ تعالیٰ کھجوریں گرا دے گا۔ یہ نہیں کہا کہ بس خاموش کھڑی رہو اور کھجوریں آ جائیں گی، بس جو تیرے بس میں وہ کرو، باقی اللہ کا کام ہے، جو تیرے بس کی بات ہے وہ کرو، باقی میرے رب کا کام ہے وہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کا معنی یہ نہیں کہ اسباب کو بروئے کار نہ لایا جائے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کر لیں، باقی اللہ پر چھوڑ۔ اللہ اکبر۔ ڈارا والا سائڈ پر میں گیا، وہاں پہ مسجد بنانی تھی، کہنے لگے کہ یہاں تو کوئی پیسے دیتا نہیں، مسجد بنتی نہیں۔ ایک شخص نے 1 ایکڑ وقف کیا تھا، کئی سال کے بعد اس نے ہم سے واپس لے لیا، ہم بنا ہی نہیں سکے۔ یہ کرائے کی لوگوں کی دکانوں پر ایک چھوٹے 2 کمرے کرائے کے ہم نے لیے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہمارا دفتر ہے۔ تو میں نے ان کا حوصلہ بڑھایا کہ اللہ مدد کرے گا، مجھے اس بزرگ سے دوبارہ ملا دو، دوبارہ بات کی، اس کی کڑوی کو سیری سنی۔ اس کے بعد میں نے کہا جو آپ کے بساط میں ہے وہ جمع کر لو، اور 2 ہفتے کا وقت ہے، لوگوں کو جمع کرو، میں پھر آؤں گا۔ 2 ہفتے کے بعد میں گیا تو کہنے لگے جناب کوئی 10,000 اینٹیں ملی ہمیں، اس کی ہم نے دیوار کھڑی کر دی، ایک گارڈر ملا، اس کے ساتھ ہم نے زمین پر لگا کر اس کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور یہی کچھ ہمارے سے ہو سکے۔ باقی آج شام کو ہم نے بندے جمع کرنے، میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ رابطے کرو، بندے جمع کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے، کہنے لگے کہ یہ جس کی دکانیں ہیں اس سے ہم نے بات کی، وہ کہتا ہے اگر بعد میں فنڈ آ جانے پر میری مسجد نہ گراؤ تو ساری مسجد میں اکیلے بنا دیتے۔ جو ہمارے بس میں ہم نے کیا، باقی اللہ نے کیا۔ تو ساری زندگی کا سبق پڑھ لو، اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہونا چاہیے
کہ جب بھی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ٹینشنیں آئیں، ڈپریشن میں چلے جانا، اسٹریس میں چلے جانا، پاگل ہو جانا، کوئی ضرورت نہیں مومن کو پاگل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رب ذوالجلال کے ساتھ تعلق اچھا ہے، جو تیری بساط میں ہے وہ کر لے، باقی رب ذوالجلال پر چھوڑ۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لوگوں نے آ کر کہا ابو سفیان 1000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے، ڈر جاؤ، تم 313 نہتے کنگلے، نہ پہننے کے لیے کپڑا، نہ کھانے کے لیے دانا، نہ لڑنے کے لیے تلواریں، ڈر جاؤ ان سے۔ فقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہا جو ہمارے بس میں ہے وہ ہے، باقی میرے رب پر توکل ہے، وہی سارے کام کر لے گا۔ اور ہوا کیا؟ اللہ اکبر، صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے ایک مشرک کا پیچھا کیا، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، ایک آواز آئی اقبل یا ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو۔ میں حیران ہوں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی شخص نہیں وہاں، ہم دو ہی ہیں۔ اور بعد میں نے دیکھا کہ اس کا سر بری طرح کچلا ہوا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ فرمایا یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جو اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا رہا تھا کہ جلدی آگے بڑھو، یہ کام ہم نے کر دیا۔ تو جو انسان کی بساط میں ہو وہ کر لے، اور توکل اللہ پہ کرے، اور اس سے تعلق اچھا ہو، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جانے لگے، فرمانے لگے حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، اب مجھے اللہ ہی کافی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور زچگی میں، چھوٹی عمر میں بچہ اور اس کی ماں کو جنگل میں چھوڑ دیا، تھوڑے سے ستو، تھوڑی سی کھجوریں، معمولی سا سامان لا کر وہاں رکھ دیا۔ اب ہماری ماں ہاجرہ، پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ چلے گئے، ان کے بس میں کچھ نہیں، کیا کروں گی، کیسے ہوگا۔ صفا پر چڑھتی ہیں کہ شاید اونچی جگہ پر کھڑے ہونے سے مجھے دور کوئی پرندہ نظر آ جائے، جہاں پرندے ہوتے ہیں وہاں پانی بھی ہوتا ہے، میں وہاں سے جا کر کچھ انتظام کر لوں۔ کوئی چیز نظر نہیں آئی، نیچے اتری، چڑھائی اور اترائی آہستہ ہوتی، دوڑ کر نہیں ہوتی، اور جو بیچ کا حصہ ہے اس میں دوڑتی ہیں تاکہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں، مروہ پہ چڑھتی ہیں۔ وہاں جا کر دیکھا اس پر چڑھنے سے بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، نیچے اتری، صبر پھر نہیں آیا۔ جو میرے بس میں وہ تو میں کروں نا، جو میرے بس میں ہے وہ تو میں کروں۔ پھر صفا پر، پھر مروہ پر، پھر صفا پر، پھر مروہ پر۔ آج وہی حاجی اور عمرے والے کی سنت بنی ہوئی ہے، جتنا حصہ صفا مروہ کی چڑھائی اترائی کا وہ آہستہ چلتا ہے، جتنا حصہ بیچ کا تھا وہاں انہوں نے نشان لگا رکھے ہیں، وہاں پہ بھاگتا ہے۔ اسباب جو میسر ہیں استعمال کیے، پھر نیچے دیکھا اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی کی چوٹ سے چشمہ پھوٹ گیا ہے۔ جلدی جلدی مٹی اکٹھی کر کے اس کے چاروں طرف لگائی کہ بڑی مشکل سے پانی ملا، کہیں ادھر ادھر ضائع نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہماری اماں پہ اللہ رحمت فرمائے، اگر وہ رکاوٹ نہ لگاتی تو یہ زمزم کا پانی سر عام سب کو میسر ہوتا۔ ایسا پانی کہ پینے والے کے لیے پانی ہے، کھانے والے کے لیے کھانا ہے، بیمار کے لیے شفا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، مکے کی فضا بڑی خطرناک، دہشت زدہ تھی، کوئی بات نہیں کرتا تھا ڈرتے ہوئے، چپ چاپ حرم پاک میں بیٹھے ہیں کہ میں کسی سے پوچھوں گا کہ وہ نبی جنہوں نے دعویٰ کیا وہ کون ہے، کہاں ہے، تو ہو سکتا ہے مخالف ہو، میری پٹائی شروع کر دے، اس لیے میں کسی سے پوچھتا ہی نہیں۔ وہیں رہے، کہتے ہیں میں صرف زمزم کا پانی پیتا رہا، میرا وزن زیادہ ہو گیا،
اور میں کھانا نہیں کھاتا تھا، وہی میرا کھانا تھا، وہی میرا پانی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ پر توکل ہے، بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور پھر اللہ نے ان کو ضائع کیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کر کے تو دیکھیں، ہم ساری مصیبتیں اپنے گلے میں لینا چاہتے ہیں، سارے برڈن اپنے کندھوں پر ہی لینا چاہتے ہیں، کوئی رب کے لیے بھی چھوڑ دو کہ اللہ والے کام اللہ کر لے، بندے والے بندہ کر لے۔ ہم چاہتے ہیں نہیں سارے وہ، اور جو شخص بھی ٹینشن کا مریض بنتا ہے اس کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو اس کی بساط میں نہیں وہ بھی اپنے سر پر لے رہا ہوتا ہے۔ مومن کا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کوئی مصیبت ہمیں نہیں آ سکتی جب تک میرے رب کی اجازت نہ ہو، وہ ہمارا دوست ہے۔ کوئی مصیبت نہیں آ سکتی جب تک رب کی اجازت نہ ہو، اور وہ ہمارا دوست ہے۔ کیا مطلب؟ هو مولانا، وہ ہمارا دوست ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ توکل کے لوگ بہت بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، وہ غار میں نے دیکھی جو عام دکھائی جاتی ہے ہیرا میں یا ثور میں، وہ والی غار وہ نہیں ہے۔ یہ غار ایسی ہے کہ بالکل تنگ سی، جس میں انسان ریلیکس ہو کر بیٹھ نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول وہ ہمیں تلاش کرتے کرتے وہ سامنے آ چکے ہیں، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسی حالت ہے! دو جہانوں کا سردار ہے اور اس غار میں چھپے ہوئے ہیں، اور دشمن وہاں بھی پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ اسلحے سے لیس ہیں، یہ اندر ہل ہی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابوبکر آپ اپنے آپ کو ہمیں دو سمجھتے ہو، ہم تو تین ہیں، تیسرا رب ہمارے ساتھ۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ ایک مارکے سے اسی غار سے نکلے تو مکہ سے مدینہ کی طرف چلے، تلاش کرتے کرتے سراقہ بن مالک پیچھے پہنچ گیا۔ اب یہ دونوں آگے ہیں، یہ پیچھے تلوار لے کر آ گیا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں کہ یہ کوئی تکلیف پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کیا، اللہ نے اس کو بھی ٹھوکریں لگائیں، پھر آخر وہ مسلمان ہو گیا۔ کس قدر مشکلات آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس قدر مصیبتیں آئی ہیں آپ پر، اللہ پہ توکل کرتے تھے۔ ایک مارکے سے واپس آ رہے تھے، صحیح بخاری میں دو چار ساتھی اس کے کر کے ببول کے درخت کے نیچے، دو چار ساتھی اس کے نیچے، دو چار اس کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ ایک کافر آیا، آ کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، آپ کی تلوار لٹک رہی تھی، اس نے پکڑی، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ کہتا ہے اب آپ بتائیں آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ کتنی تنگی والی حالت ہے، کس قدر خطرناک موقع ہے۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ، ہاتھ کانپنے لگ گئے، اس کے تلوار گر گئی، آپ نے پکڑ لی، فرمایا اب تم بتاؤ تجھے کون بچا سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، رب ذوالجلال سے اتنا اچھا تعلق ہونا چاہیے کہ اس پہ توکل کریں تو وہ بندے کو پھر ذلیل نہیں ہونے دیتے۔ اگر آپ کے دو بیٹے ہوں آپ کے ساتھ، آپ بازار میں کھڑے کہیں بیٹو یہ میری جوتی گھر پہنچا دو، میں نے نئی لے لی ہے، یہ پرانی جوتی گھر پہنچا دو، آپ چلے گئے۔ اب ایک بچہ کہتا ہے تم پہنچا کر آؤ، دوسرا کہتا ہے تم چھوڑ کر آؤ، وہ کہتا ہے نہیں تم چھوڑ کرو، وہ کہتا ہے نہیں تم چھوڑ کرو، اور میں سے ایک اٹھا اور اس نے دوڑ لگا دی، جوتی وہاں چھوڑ دی۔ اب دوسرا تو پہنچائے گا نا، اب تو وہ تو چھوڑ کر آئے گا نا۔
کیونکہ اس نے اس پر چھوڑ دیا ہے. اب دو آپشن ہے ہی نہیں، اب اس کو ہی جانا پڑے گا. جب رب ذوالجلال پر کام کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر رب ذوالجلال اپنی ذمہ داری بنا دیتا ہے اور اس کام کو کر دیتا ہے. اور جب ہم اس کو اس کا وقار ہی نہ دیں، اس کے کمالات کو کمالات ہی نہ سمجھیں اور اس پہ توکل ہی نہ کریں، اس پر معاملات کو چھوڑیں ہی نہ، تو پھر وہ آپ کی مدد کیسے کرے؟ اس لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو کر سکتے ہیں کریں، جو نہیں کر سکتے، جو مصیبتیں آپ کے بس میں نہیں ہیں، اس پہ رب ذوالجلال پہ توکل کریں. اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے. بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے، عجیب واقعہ، بہت عجیب واقعہ. ایک شخص نے دوسرے سے قرض مانگا 1000 دینار. 7 دینار، یہ 20 دیناروں کے 7 تولے بنتے ہیں، 7.5 تولے. 20 دیناروں کے 7.5 تولے بنتے ہیں، اور 7.5 تولے کتنے کے ہوتے ہیں؟ 7 لاکھ کے سمجھ لیں. تو 100 دینار کتنے کے ہوئے؟ ہاں 10 دینار 3.5 لاکھ کے، تو 100 دینار 3.5 کروڑ کے، اور 1000 دینار بولو اتنی اماؤنٹ اس نے قرض لی. کہتا ہے کوئی گواہ؟ کہتا ہے اللہ. واقعہ صحیح بخاری میں، گواہ اللہ ہے. فلاں تاریخ کو تجھے پیسے واپس کروں گا. دونوں بھائیوں کے بیچ میں ایک دریا تھا. کروڑوں کی رقم لے کر اس دن واپس کرنے کے لیے آیا. کوئی سواری نہیں ملی، کوئی کشتی والا اس دن تھا نہیں. انتظار کر کر کے کہنے لگا اب وعدہ بھی کیا ہوا ہے، بھیجنے بھی ہیں، اور وکیل رب کو بنایا تھا، گواہ رب کو بنایا تھا، تو پھر وکیل کو دے دیتے ہیں، وہ خود ہی پہنچا دے گا. ایک لکڑی لی، اس میں دینار رکھے، اوپر سے بند کر کے دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا. یا اللہ تجھے وکیل بنایا تھا، اب میری امانت اس بندے تک پہنچا دے. کیسا توکل ہے، کیسا ایمان ہے، کیسا گہرا تعلق ہے رب ذوالجلال والاکرام کے ساتھ. دوسرے کنارے پہ دریاؤں کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، نظر نہیں آ رہا بندہ. دوسرے کنارے پہ وہ بھی آیا ہوا ہے کہ آج میرا قرض واپس آئے گا. سارا دن انتظار کیا، بھائی نہیں آیا. تو کہتا ہے چلو ایک لکڑی ہے جلانے کے لیے، یہی لے جاتا ہوں. وہ لکڑی لے کر گیا تو اس میں اس کی امانت تھی. پھر کئی دنوں کے بعد ان کا رابطہ ہوا، آپس میں ملاقات ہوئی. کہنے لگا بھائی تیرا 1000 دینار میں لیا تھا وہ آپ لے لو. کہنے لگا تو نے بھیجا نہیں تھا. بھیجا تو میں نے تھا. کہتا پھر وہ وصول ہو گیا. اتنے لوگوں کے توکل ہوتے ہیں. ہم خواہ مخواہ اپنے سر پہ چیزیں لے کر بیٹھے رہتے ہیں. ایسے ہو گیا تو وہ کیا ہوگا، وہ ہو گیا تو یہ کیا ہو جائے گا. ساری زندگی یہ رونا میں سنتا آ رہا ہوں کہ حالات بڑے خراب ہیں، ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، مہنگائی بڑی ہو گئی. آج سے جب آدھی مہنگائی تھی اس وقت بھی یہی جملہ تھا، مہنگائی بہت ہوئی تو واقعتاً بہت ہے، کوئی شک نہیں. لیکن کیا اس کا غم لے کر مر جاؤ گے؟ لاک ڈاؤن ہوا، لوگوں نے کاروبار نہیں کیا، موتیں کم ہو گئی. گوڑ کون کہتے ہیں موتیں کم ہو گئی. کوئی بھوک سے نہیں مر رہا. وہ چلانے والا کائنات کو کوئی اور ہے، تم خام کا سمجھتے ہو شاید میرے وجہ سے چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے. کوئی سمجھے کہ آسمان کو میں نے اٹھا رکھا ہے، میں سو گیا تو یہ گر جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. بڑی بڑی دنیا آئی، دنیا سے چلی گئی. بڑے بڑے حکمران آئے، بڑے بڑے انبیاء آئے اور چلے گئے. یہ کائنات چلتی رہے گی اور یہ چلتی رہے گی. تم کہتے ہو
میں نہ گیا تو یہ نقصان ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تیرا گمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، علم حاصل کرو، درس دروس، جمعے کے خطبات، اور کبھی یہ نہ کہو کہ پیچھے سے میرا یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا۔ اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ توکل کرو۔ اگر آپ کا رویہ اچھا ہے، اگر آپ کے ریٹ اچھے ہیں، اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے، تو تیرا گاہک تیرے آنے کا انتظار کرے گا، تیرے نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو عزیز بھائیوں، انبیاء کی سنت بھی یہی ہے، رب ذوالجلال پر توکل کیا جائے، اور صحابہ اکرام کی سنت بھی یہی ہے، رب ذوالجلال پہ توکل کیا جائے۔ کہاں مصر سے آگے سے لے کر آذربائیجان تک اور ادھر صنعاء یمن تک حکومت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دشمنوں کا خطرہ تو رہتا ہی ہے نا، اتنے بڑے حکمران کو کہ دشمن کوئی سازش کر سکتا ہے۔ عجیب توکل تھا ان کا، دشمن کو اپنے اپنے گھروں میں اتنا مصروف کیا ہوا تھا، ان کے گھروں تک پہنچے ہوئے تھے، اور اتنا توکل تھا رب ذوالجلال پہ۔ کوئی پوچھتا کہاں ہے آپ کے امیر المومنین، لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھو مدینہ کے کسی مضافات میں کسی درخت کے نیچے سو رہے ہوں۔ شام کے عیسائیوں نے بیت المقدس حوالے کرنے کے لیے شرط لگائی، امیر المومنین کو بلایا جائے، بہت بڑا پروٹوکول لے کر جا سکتے تھے، کنجوسی نہیں، توکل کی انتہا ہے۔ چلے گئے، ایک غلام اور ایک سواری باری باری سوار ہو کر جا رہا ہے، عجیب و غریب توکل تھا۔ یہ بھی حسن درجے کی روایت ہے کہ حضرت خالد الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں، مقابلے میں عیسائی ہیں، مذاکرات کے لیے بلایا، ان کا آدمی آتا ہے، اس کے ہاتھ میں شیشی ہے، اس میں کچھ لکوڈ ہے، کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے رکھی ہوئی ہے، اگر آڑا وقت آئے تو میں پی کر مر جاؤں گا۔ تو کہا دکھانا، اللہ کا نام لے کر حضرت خالد الولید پی گئے، تھوڑا سا سر جھکایا، پھر آنکھیں کھول لی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا توکل ہے۔ مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چلو اس کا کوئی 10واں حصہ تو کریں نا اللہ تعالیٰ، جو رب ذوالجلال کو کارساز سمجھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کمالات پر ایمان لاتا ہے، جو اللہ کی صفات کو مانتا ہے، جو اللہ کی قوت کو مانتا ہے، اس کو تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے اور اپنا بوجھ کم کر دینا چاہیے۔ اور اگر اللہ پہ توکل نہیں کرتا تو اس کا مطلب وہ نعوذ باللہ اللہ کو کسی کام کا نہیں سمجھتا۔ اس لیے دل کی عبادات میں سے یہ عبادت ہے اللہ پہ توکل کرنا۔ جیسے اعضاء عبادت کرتے ہیں، ایسے دل بھی عبادت کرتا ہے۔ اعضاء کی عبادت آپ کے سامنے ہے، دل کی عبادات میں اللہ کو یاد کرنا، اسلام کے لیے سوچنا، پلاننگ کرنا، اللہ پہ توکل کرنا، اللہ سے پر امید رہنا، اور بھی بے شمار دل کی عبادات ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی شدید توکل کرتے ہیں رب ذوالجلال پہ، اور ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام بھی، اور ان کے بعد اور پہلے والے بھی، اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔